السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ حضور سیدنا خواجہ خواجگاں شہنشاہ چشت ہند الولی عطائے رسول سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ الرحمت والرضوان کی عرس شریف کے مبارک و مسعود موقع پر آپ کی سیرت پاک اور فیضان حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ وقدس اللہ سرہ العزیز آپ کے سامنے سننے سنانے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرماتا ہے۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کے نام کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر ہمیشہ کے لیے بقا عطا فرماتا ہے، ایسی بقا کہ 800 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی بارگاہ پر اپنی جبیں سائیں کرتے ہیں، اپنی جبینیں جھکایا کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان کی مزار پاک پر جھکا ہوا محسوس کرنا وہ اپنے لیے باعث شرف اور افتخار محسوس کرتے ہیں۔ اور ان کی زندگی ساری اٹھا کر کے دیکھیں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ وہ جو کرتا ہے پھر اس کا کرنا نہیں ہوتا، جو وہ کرتا ہے وہ اللہ کا کرنا ہوتا ہے۔ وہ کرتا تو ہاتھ اس کے چلتے ہیں مگر دست خداوند قدوس اس کے مددگار و معاون ہوتے ہیں، زبان سے الفاظ اس کے ادا ہوتے ہیں مگر زبان بندے کی ہوتی ہے، الفاظ اللہ کے ہوا کرتے ہیں۔ نظر بندے کی ہوتی ہے جس سے وہ دیکھتا ہے مگر اس میں جو بصارت و بصیرت ہوتی ہے وہ اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے۔ کوئی عجب بات نہیں ہے، کوئی عجیب بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم اولیاء کرام کے تذکرے اور ان کی شان بیان کرتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے پیٹوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایسے ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث پاک میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ من تقرب الی عبدی من نوافل، جب بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کی نظر بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس کا بولنا اپنا بولنا نہیں ہوتا، وہ خداوند قدوس کے حکم سے اور اس کی مرضی اور منشے سے کہا کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ ان کی صحبتوں میں بیٹھنا، ان کی درباروں میں حاضری دینا، یہ اپنے لیے اپنے دل کی صفائی کا باعث بنتا ہے۔ جب بندہ کسی کے آگے جا کر کے اپنا دست دیتا ہے، ہاتھ دیتا ہے یا اس کے آگے بیٹھتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو حقیر و کمزور سمجھ رہا ہے، حقیر سمجھ رہا ہے۔ میں یہیں سے اپنی بات کا آغاز کروں گا، حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رضی اللہ عنہ ارضاہ کی بات کا یہیں سے آغاز کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عاجزی اور انکساری عطا فرمائی، اگر عاجزی و انکساری نہیں ہوتی تو بندہ اللہ کے قرب میں نہیں جا سکتا۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ والوں کی سب سے پہلی پہچان کیا ہونا؟ عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ اگر عاجزی و انکساری ہے تو مطلب وہ اللہ کا ولی ہے، اگر عاجزی و انکساری نہیں ہے تو مطلب وہ ولایت کے مرتبہ اور منزل پر قدم ہی نہیں رکھا ہے، ترش روح ہے، زبان کا تیز ہے، اجھڑپن ہے، سخت کلامی ہے، لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ وہ
اس ولایت کی منزل پر نہیں ہے، کیونکہ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، ساری کی ساری دشمن جو تھے قائل ہوئے، منکر بھی سب مائل ہوئے، مسحور کن ہے کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں دیکھا وہاں تلوا تیرا۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ، جس پر اولیاء کرام نے اپنے قدم کو جمائے رکھا اور اسی پر رہ کر کے کامیاب ہو گئے۔ حضرت میں حالانکہ یہ پیغام کے طور پر میں آخر میں پیش کرنا چاہتا تھا، مگر چونکہ اہم موضوع اہم بات ہے اور موضوع کا آغاز بھی اس سے ہو چکا ہے، تو میں اس بات کا آغاز یہیں سے کروں گا، یہ کہتے ہوئے کہ دیکھیے آج جو ہمارے ہندوستان کے احوال اور حالات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار ہماری جو مذہبی تشدد ہے وہ ہے۔ چاہے لیفٹ ہو یا رائٹ ہو، دونوں طرف کے ایکسٹریمزم کو ہم ہٹا دیں تو آپ آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں، ہندوستان کے حالات ایسے نہیں تھے جو آج ہیں۔ شدت پسندی نہیں تھی، غیر بھی تھے تو آپ کے قائل تھے، غیر بھی تھے تو یہ کہتے ٹھیک ہے آپ اپنے دین پر چلیں ہم ہمارے دین پر چلیں گے۔ یہ تھا کیوں؟ کیونکہ وہ صوفیاء کرام کا مسلک تھا، اللہ والوں کا طریق تھا، اللہ والوں کا دیا ہوا راستہ تھا۔ وہ راستے سے ہم ہٹ گئے، شدت پسندی آ گئی، ہر بات پر شرک کفر، اس کو مسلمانی سے خارج کر رہے ہیں، اسے خارجی کہہ رہے ہیں، اسے اسلام سے نکال رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے اندر شدت پسندی پیدا ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ جب یہ اپنے آپ میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں تو ہمارے کیا حال ہوگا۔ اور وہاں پر جو ڈیبیٹ لا رہے ہیں، ڈیبیٹس پیش ہو رہے ہیں، بھائی یہ ورس میں لکھا ہے، یہ چیپٹر میں لکھا ہوا ہے، یہ جو قسم کی جو زدم زدی پیدا کی گئی، یہ ہمارے ہندوستان کے ماحول کو خراب کیا ہے۔ اولیاء کرام نے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا۔ قرآن تو کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظہ۔ مجھے ایک دلیل بتا دیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈیبیٹ اور مناظرہ کیا ہو، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظہ، سوائے مباہلے کے، وہ بھی مباہلہ ہونے سے پہلے خاتمہ ہو گیا۔ اے حبیب پاک لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے حکمت اور موعظت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، وائزلی، اور جو ہے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے، لوگوں کے لیے دعوت دیتے ہوئے۔ ہمارے پاس یہ دعوت کا انداز بدل گیا، ہمارے پاس یہ نہیں رہا کہ بھئی لوگوں کے ساتھ حکمت سے ساتھ بات کی جائے، موعظت سے بات کی جائے، نہیں تم کافر ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تمہاری کتاب میں یہ ہے، ایسے ہے۔ وہ کیوں مانے گا آپ کی بات؟ اور شدت پسندی پیدا ہوگی۔ تو معزز سامعین کرام، اگر ہم چاہتے ہیں آج بھی ہندوستان کے حالات سدھریں تو ہمیں اولیاء کرام کے مشن کو تھامنا ہوگا، حضور غریب نواز کے مشن کو تھامنا ہوگا۔ غریب نواز نے جو کیا، غریب نواز کیوں کہلائے گئے؟ غریب نواز کو غریب نواز کہا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غربا پروری کی ہے۔ غربا پروری کیسی کی؟ لوگوں کو صرف ان کے گھروں میں اناج اور غذا، پانی، غلے کے حد تک نہیں، بلکہ ان کو دوزخ کی آگ سے نکال کر جنت کی راہوں پر ڈال دیا، اسی لیے وہ غریب نواز کہلائے گئے۔ معزز سامعین کرام، جو ان کے اپنے مذہب والے جن کو دھتکار دیتے بچھڑا طبقہ کہہ کر، ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا غریب نواز کا مشن تھا۔ آج غریب نواز کے مشن کے ہم دعوے دار ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ غریب نواز کے مشن کو بھی احیا کرنا ہوگا، ان کا جو ہر ایک کو سینے سے لگائے۔ صرف مسلمان نہیں، ہم تو مسلمانوں کو سینے سے لگانے تیار نہیں ہے، ہم تو اس کو کافر، اس کو مشرک، اس کو بدعتی، اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حضور غریب نواز کا مشن کیا تھا؟ غیر آتا تو اپنے دست مبارک سے اس کو کھانا کھلایا کرتے۔ جن کو نہ کوئی دنیا میں اپنا کہے، ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آج اس مشن کی ضرورت ہے۔ آج جب یہ مشن کا احیا ہوگا تو ہمارے پھر سے عظمت رفتہ لوٹ کر آئے گی۔ ہم نے اسلام کو ایک تشدد کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اس کا خمیازہ ہم انٹرنلی جو جھگڑے ہیں وہ بھی اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، اور ایکسٹرنلی جو غیروں کے سامنے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ آج دیکھیے آپ کیا بات ہے کہ آپ کوئی آدمی ہوگا غیر مسلم اپنے علاقوں میں مسلمان کو قتل کرے گا، مگر جب بات آئے گی غریب نواز قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ میں تو جبی سائی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور ہم ہیں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ کیا کوئی کہتا ہے کہ یہ سلام پڑھا جائے، کوئی کہتا ہے وہ سلام پڑھا جائے، کوئی کہتا ہے یہ نہ پڑھا جائے، وہ نہ پڑھا جائے۔ ہم نے اپنے آپ کو اپنے دائروں کے باہر نہیں نکال رہے ہیں، اپنے خول میں، اپنے جو احاطے میں ہے اس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ یہی ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے۔
اور یہی ہمیں آگے بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آئیے معزز سامعین کرام، چونکہ غریب نواز کی بات ہوئی ہے تو غریب نواز کے لقب سے ہی آغاز کروں گا۔ حضور سیدنا غریب نواز خواجہ اجمیری علیہ الرحمت والرضوان کے بارے میں غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ کئی حضرات نے اس کی کئی توجیحات کا ذکر فرمایا ہے، مختلف حضرات نے مختلف توجیحات کا ذکر کیا، مگر میں مرأۃ الاسرار کے حوالے سے ایک آپ کے سامنے لطیف ترین بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضور غریب نواز کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کے دادا پیر، آپ کے پیر و مرشد کا نام تھا حضرت عثمان ہارونی یا ہارونی، ان کے پیر و مرشد کا نام تھا حضرت خواجہ شریف علیہ الرحمہ۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے فیض اور عطا سے حضرت خواجہ شریف علیہ الرحمہ نے فرمایا، اے عثمان ادھر آؤ، ایک خوشخبری دینی ہے کہ جو کوئی فلاں دن فلاں وقت مجھے آ کر کے دیدار کر لے گا تو اس کے لیے بخشش واجب ہو جائے گی، وہ دوزخ سے بری ہو جائے گا، اس کی بخشش اور مغفرت ہو جائے گی، مگر شرط کیا ہے کہ کسی اور کو اطلاع نہ دینا، کسی اور کو نہ بتانا۔ حضرت عثمان ہارونی علیہ الرحمہ نے فرمایا ٹھیک ہے حضور، غلام حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اجازت دے تو میرا ایک مرید ہے حسن سنجری یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کو بھی بلا لوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر ان کو بھی کہہ دینا، کسی اور کو نہیں کہنا۔ کیوں؟ اگر اور کو کہیں گے تو اس کو تو وہ فیض مل جائے گا، مگر اس کو یہ محروم رہ جائیں گے، جو کہے گا تو محروم رہ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت، میں کہہ دیتا ہوں۔ اب ہو گیا یہ کہ حضرت عثمان ہارونی علیہ الرحمہ نے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ کو فرمایا، مگر تاکید کی کہ کسی کو نہیں کہنا، صرف تمہارے لیے یہ حکم ہے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت خواجہ غریب نواز بلند پرواز حضرت سیدنا ہند الولی عطائے رسول جس سے ملتے اس کو بتاتے جاتے بھئی یہ وقت حضرت خواجہ شریف کن جاؤ اور اپنی بخشش اور مغفرت کا مژدہ لے لو۔ آپ بولیں گے یہ کیسی عجیب بات ہے؟ ارے حدیث پاک، صحیح حدیث پاک میں ہے، خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں نیکوکار اللہ والے وہ ہیں جن کے چہروں کو تکو تو اللہ یاد آ جائے۔ بخشش اور مغفرت تو چھوٹی چیز ہے، جب اللہ یاد آ جائے تو اس کی بخشش یا مغفرت نہیں ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری ہر ایک کو بتاتے جاتے کہ حضرت خواجہ شریف کو جاؤ، دیدار کرو، جنت پالو، بخشش اور مغفرت کا مژدہ لے لو۔ ہر کوئی تیاری کرنے لگا۔ جس وقت اپوائنٹڈ ٹائم تھا وہ جب تشریف لائے تو سارے نکل کر کے جب باہر نکلے اپنے دروازے سے، اپنی خانقاہ میں تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں؟ ہزاروں کا مجمع ہے، ہزاروں لوگ سامنے، ٹھاٹے مارتا سمندر ہے۔ پریشان ہو گئے، کیوں کہا؟ وہ کیا بخشش نہیں چاہتے؟ لوگ چاہتے، مگر اپنے آپ کو چھپائے رکھنا چاہتے، اپنے آپ کو نام نمود اور دکھاوا نہیں کروانا چاہتے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا، جب آ کر دیکھے کہ ہزاروں لوگوں کا مجمع ہے، آپ غصہ ہونے لگے، اے عثمان تم نے یہ کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا حضور میں نے نہیں کیا کچھ۔ تو بولے تمہارے مرید نے ضرور کیا ہوگا، معین الدین نے، حسن سنجری نے، بلاؤ۔ بلایا گیا، پوچھا گیا کہ تم نے کہا؟ انہوں نے کہا ہاں حضور مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے ہی کہا ہے۔ حضرت خواجہ شریف علیہ الرحمہ بڑا خفا ہوئے اور فرمایا اب اس سے تمہیں حصہ نہیں ملے گا، تم اس سے محروم رہ جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا حضور مجھے یہ منظور ہے، میرے ایک دوزخ میں جانے کے بدلے اگر ان ہزاروں کی بخشش اور مغفرت ہو جائے تو یہ سودا بڑا کام کا سودا ہے۔ ایک بندہ کدھر، یہ ہزاروں کا مجمع کدھر، ایک آدمی اگر دوزخ میں جائے تو مجھے منظور ہے، اس کے برخلاف یہ ہزاروں کا مجمع ٹھاٹے مارتا سمندر اگر جنت میں چلا جائے تو مجھے یہ سودا برا والا سودا نہیں ہے، اچھائی والا سودا ہے، مجھے منظور ہے۔ حضرت خواجہ شریف علیہ الرحمہ نے جب یہ بات سنی تو بڑے متاثر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے حسن سنجری تم تو جو ہے غریب نواز ہو، یعنی غریبوں کو نوازنے والے ہو۔ اس وقت سے آپ کا لقب مبارک غریب نواز بن گیا۔ معزز سامعین کرام، غریب نواز صرف دنیا نہیں لٹایا کرتے ہیں، کسی کے گھر اولاد نہیں دینا خالی آپ کا کام نہیں ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی جود سے، وسیلے کے ذریعے سے وہ عطا فرماتے ہیں۔ صرف دنیا اور دنیاوی حاجتیں پوری نہیں ہوتی، اگر کوئی آخرت بھی ان کے در پر جا کر مانگ لے، اللہ اور اللہ کے حبیب کی اطاعت و اتباع مانگ لے تو وہ بھی اسے میسر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو یہ ہے حضور غریب نواز، حضرت غریب نواز عطائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں لوگوں کی روحانی تربیت اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے کئی حضرات کو روانہ فرماتا رہا۔ انہی میں ایک بزرگ اور محترم اور محتشم ہستی حضور غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمۃ والرضوان کی ہے۔ چشت جس کی جانب اس سلسلے کو منسوب کیا جاتا ہے وہ خراسان میں ہرات نامی ایک شہر ہے،
جہاں اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک بندے وہاں پیدا ہوئے اور تزکیہ نفس کے لیے ایک بہت بڑا مرکز بنا اور اسی سے یہ کام آگے بڑھا. اور سب سے پہلے چشت جو ہے موجودہ جغرافیکلی پوائنٹ آف ویو سے افغانستان میں پایا جاتا ہے. ابھی آج کل کے اعتبار سے وہ پہلے خراسان یعنی افغانستان ہی کا حصہ تھا, اب افغانستان کا ایک شہر ہے چشت. چشتیہ سلسلے کے بانی حضرت سیدنا ابو اسحاق الشامی علیہ الرحمہ کو کہا جاتا ہے, جنہوں نے سب سے پہلے اپنے نام کے ساتھ چشت کا لفظ استعمال کیا. لیکن جب جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے تو دیکھیے پیر اپنی مقام پر ہے, اپنا بلندی ہے, یقیناً کبھی کوئی پیر کو مرید کے ذریعے سے اس سلسلے کو تقویت ملتی ہے, کبھی پیر سے مرید کو تقویت, کبھی مرید سے پیر کو تقویت ملتی ہے, استاد کو کبھی شاگرد سے, شاگرد کو کبھی استاد سے, یہ ہوتا ہے. یہ حضرت امام احمد بن حنبل کے مسلک کو جو تقویت ملی حضور بڑے پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے و طفیل ملی. اسی طرح سلسلے چشت کو جو تقویت ملی وہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ارضاہ کے صدقے و طفیل ملی. معزز سامعین کرام, آپ کا اسم مبارک معین الدین, والدین آپ کو محبت کے ساتھ حسن یعنی خوبصورت پکارا کرتے. آپ حسنی اور حسینی سید ہے. آپ کا سلسلہ نسب 12ویں پشت میں جا کر امام سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے مل جاتا ہے. اور آپ کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ معین الدین بن غیاث الدین بن کمال الدین بن احمد حسین بن نجم الدین طاہر بن عبدالعزیز بن ابراہیم بن امام علی رضا بن موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن محمد باقر بن امام علی زین العابدین بن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام بن سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ علیہم السلام. یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے جو 12ویں پشت پہ جا کر کے امام حسن مجتبیٰ سے مل جاتا ہے. معزز سامعین کرام, امام حسین سے ملتا ہے. آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کمالات آپ کو عطا فرمائے. اچھا, ماں کے حصے سے آپ کا کیا ہے؟ ام الورا موسوم بی بی ماہ نور بنت سید داؤد بن سید عبداللہ الحنبلی بن سید یحییٰ زاہد بن سید محمد روحی بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ ثانی بن سید موسیٰ اقون بن سید عبداللہ بن سید حسن مصنع بن سیدنا امام حسن مجتبیٰ بن سیدنا امام علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہم اجمعین. یہ آپ کا ماں کی طرف سے یہ سلسلہ مبارکہ ہے. والد مبارک سے ایک سلسلہ ہے, وہ ادھر سے حسینی ہے, ادھر سے حسنی ہے. کیا نجیب الطرفین اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد آپ کو یہ شان عطا فرمائی. آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں آتا ہے 537 یعنی 537 سن ہجری اور عیسوی کی 1142 عیسوی میں سجستان, جسے سیستان بھی کہا جاتا ہے, اور جس کے قصبے سنجر میں آپ کی ولادت ہوتی ہے, اسی لیے آپ کے نام کے آگے سنجری کا لفظ اضافہ ہے. آپ کی ولادت باسعادت کے ایک بڑا ہی خوبصورت واقعات بھی ملتے ہیں. آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے, جب میں معین الدین میرے شکم میں تھے تو میں اچھے اچھے خواب دیکھا کرتی, گھر میں خیر و برکت آیا کرتی, دشمن دوست بن جایا کرتے. یعنی اپنی غریب نوازی لٹا رہے ہیں, ماں کے پیٹ میں رہتے, جو دشمن ہوتا آ کر کے وہ جھک جایا کرتا, آپ کے خیر خواہ بن جاتا. ولادت کے وقت سارا مکان حتیٰ کہ لا مکان انوار الہی سے منور اور مصفہ اور مزکہ تھا. میرۃ الاسرار میں اس کا ذکر کیا گیا. آپ کی پرورش آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا غیاث الدین نے فرمائی ہے, اور 9 برس کی عمر شریف میں آپ نے حفظ قرآن کریم کیا. ایک مدرسے میں داخل ہو کر تفسیر, حدیث, فقہ, اصول, اسلامی قوانین کی تعلیم حاصل کی, اور آپ کی خداداد, صلاحیت, ذکاوت اور آپ کی ذہانت, بلا کی قوت یادداشت, غیر معمولی فہم و فراست, کم عمری میں کم مدت میں بہت زیادہ علوم آپ نے حاصل فرما لیا. اکثر تو ہم حضور بڑے پیر غریب نواز کی کرامات سنتے ہیں. میں نے سوچا کہ آپ کی سیرت پاک کا بھی کچھ احاطہ کر لیا جائے تاکہ ہمارے لیے ایک بہترین آپ کی سیرت پاک یکجا ہو جائے اور ہمیں سننے کے لیے مل جائے. اور حضرت آپ نے صرف 11 برس کی عمر میں بڑے ناز و نیم سے پل رہے ہیں, پروان چڑھ رہے ہیں. ایک طرف والد کی سرپرستی ہے, والدہ محترمہ کی شفقتیں ہیں, اور آپ ان کی عمر مبارک جب 15 سال ہوتی ہے تو آپ کے والد ماجد حضرت غیاث الدین حسن علیہم الرحمت والرضوان کا سایہ شفقت آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے. لیکن آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ماہ نور نے آپ کو باپ کی کمی کا احساس ہونے نہیں دیا.
والد گرامی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک آپ کا باغ تھا اور ایک پنچکی تھی ملی تھی آپ کے ترکے اور وراثت میں. جوانی کے عالم میں اسی ترکے کو اپنے لیے ذریعہ معاش بنایا. خود ہی باغ کی دیکھ بھال کیا کرتے اور اپنی اور والدہ اپنے گھر والوں کی دیکھ ریکھ کیا کرتے. اور یہ چلتا رہا سلسلہ. مگر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمۃ والرضوان کی زندگی کے کائے کو پلٹ دیا. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک وقت مجذوب وقت جو تھے ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ کی ایک مرتبہ آمد ہوئی اور اس کے بعد آپ تشریف لائے. آپ نے اشارے غیبی سے تشریف لائے, اپنی طرف سے نہیں, اللہ کا حکم تھا کہ وہ تشریف لائے. حضرت خواجہ صاحب کی ان پر نظر پڑی, باطن مجذوب پر پڑی تو بڑے متاثر ہوئے, احترام کے ساتھ ان کے قریب گئے اور ان کو لایا, چھاؤں میں بٹھایا, خوبصورت ترین ایک انگور کا خوشہ لا کر کے تازہ ترین پیش فرمایا. خود دو زانو ادب بیٹھ گئے. اتنے بڑے ولی ہے مگر دو زانو ادب بیٹھ گئے. حضرت ابراہیم قندوزی نے انگور کھائے اور خوش ہو کر بغل سے ایک روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اپنے منہ میں ڈالا, دانتوں سے چبایا اور حضور بڑے پیر کے غریب نواز کے منہ مبارک میں ڈال دیا. اب کیا تھا, حق و صداقت عرفان خداوندی کا بول بالا ہو گیا. اب زبان سے جو نکل رہا ہے انوار و تجلیات کے دریا بہ رہے ہیں. آپ کی دل کی دنیا بدل گئی. آپ نے ساری دنیاوی امور سے کنارہ کشی اختیار فرمایا. اب خدا کی راہ کی طرف چل پڑے. دیکھیے, پہلے علم شریعت کو حاصل کیا, اس کے بعد اب طریقت کی طرف آ رہے ہیں. ہمیشہ سے ہمارے اسلاف کا یہ دستور رہا ہے, علم شریعت ضروری ہے. علم شریعت نہیں ہے اگر تو آدمی تصوف کی بات کرے گا تو وہ زندیق بن جائے گا. کیونکہ اکابرین نے تصوف کے جو جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے حوالے سے ملتا ہے, آپ نے فرمایا جس نے شریعت حاصل نہ کی تو وہ زندیق ہو گیا, اور تصوف حاصل کیا وہ زندیق ہو گیا. تو زندیق یعنی کفر کے قریب قریب فاسق و فاجر کے بعد کا درجہ ہوتا ہے. تو معزز سامعین کرام, ہمارے پاس آج صوفیاء کرام کی بھرمار ضرور ہے. آج کل ہر گلی کوچے پہ صوفی مل رہا ہے, تصوف کی بات کرنے والا مل رہا ہے. مگر ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ایسوں کو دیکھے جو شریعت کا علم بھی جانتا ہو, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے شریعت کی حد کیا ہے. اگر اس کو شریعت کی حد کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا, دوسروں کو بھی گمراہ کر دے گا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیر و مرشد کا مقام کیا ہوتا ہے, اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نبی کا مقام کیا ہوتا ہے, اس کو یہ پتہ نہیں ہے صحابی اور نبی کے درمیان کا فرق کیا ہے, نبی اور غیر نبی کا فرق کیا ہے, نبی اور سید الانبیاء کا فرق کیا ہے, نبی اور خدا کا درمیان کا فرق محسوس نہیں ہوتا. جب وہ نہیں پتہ ہوگا تو پھر وہ ایسی باتیں کرے گا, اوٹ پٹانگ باتیں کرے گا, جس سے وہ خود بھی گمراہ ہوگا, دوسروں کے لیے بھی گمراہی کا باعث بن جائے گا. تو معزز سامعین کرام, صوفیاء کرام پہلے علم شریعت حاصل کرتے ہیں, اور علم شریعت میں بھی کیا عقائد اور فقہ کی علم ہونا ضروری ہے. اس کے بعد بندہ جو ہے اگر تصوف کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرماتا ہے. تصوف سے گرے گا تو شریعت اس کو بچا لے گی, اگر شریعت نیچے نہیں ہوگی تصوف سے گرے گا تو نیچے ختم ہی ہو جائے گا. حضرت سیدنا محدث دکن علیہ الرحمۃ والرضوان, میرے دادا پیر اکثر فرماتے ہیں کہ کیا ہے شریعت اور تصوف, طریقت, معرفت کیا ہے. فرمایا شریعت دودھ ہے, طریقت, معرفت, حقیقت کو ایک دہی ہے, ملئی ہے, مسکہ ہے. فرمایا دودھ ہے یعنی شریعت ہے تو طریقت بھی ہے, شریعت ہے تو حقیقت بھی ہے, شریعت ہے تو معرفت بھی ہے. اگر شریعت نہیں ہے تو نہ حقیقت ہے, نہ معرفت ہے, نہ طریقت ہے. جس طرح دودھ نہیں ہے تو نہ ملئی بن سکتی ہے, نہ گھی بن سکتا ہے, نہ مسکہ بن سکتا ہے, نہ دہی بن سکتا ہے. تو معزز سامعین کرام, اب آپ کا مسئلہ کیا ہے, آپ چل پڑے, آپ اپنے نمایاں تفسیر, حدیث, فقہ, علم کلام, سب کچھ آپ نے اپنے وقت کے جو اکابرین حسام الدین البخاری, شرف الدین صاحب شرح الاسلام سے آپ نے استفادہ فرمایا. اب پیر کامل کی تلاش میں نکل پڑے. پیر بن مدعان نہیں ملتا, خضر بن راستہ نہیں ملتا, خضر بن راستہ نہیں ملتا, پیر بن مدعا نہیں ملتا. سمرقند, بخارا کی ممتاز درسگاہوں سے ہوتے ہوئے آپ جو ہے علوم شریعت کے بعد اب طریقت کی طرف چل رہے ہیں. آپ جہاں جو ملتا اس سے جو ہے آپ روحانیت کا, تصوف کے علوم حاصل فرماتے جا رہے ہیں. آپ کا سفر ہو رہا ہے کہاں پر, کبھی بغداد جا رہے ہیں اور کبھی بغداد کی طرف چل رہے ہیں, کبھی جا رہے ہیں تبریز کی طرف, کبھی جا رہے ہیں سمرقند کی طرف, کبھی جا رہے ہیں آپ عثفان کی طرف. کیوں؟ پیر کامل کی تلاش میں. ہر مقام پر جاتے ہیں, جو پیر کامل ملتا ہے اس سے استفادہ فرماتے ہوئے جاتے ہیں. ہوتے ہوتے آپ نیشا پور کا علاقہ جو ایران کا علاقہ ہے, اس کے ہارون نامے ایک قصبہ ہے,
وہاں جب پہنچتے ہیں تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی یا ہارونی علیہ الرحمہ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کی مجلس میں داخل ہو جاتے ہیں، خانقاہ عثمانی میں پہنچ کر آپ کی منزل مقصود حاصل ہو جاتا ہے، آپ پیر کامل حضرت عثمان ہارونی کے حلقہ ارادت میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کے دستے حق پرست پر بیعت کر لیتے ہیں۔ ایسی صحبت میں جس میں بڑے بڑے محترم معظم مشائخ کبار تھے، میں ادب سے حاضر ہوا، آپ خود فرماتے ہیں، اور روئے زمین پر رکھ دیا، میں نے اپنا سر روئے زمین پر، ان کے نیاز زمین پر رکھ دیا۔ حضرت مرشد نے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کر، میں نے فوراً تکمیل کی، روئے قبلہ بیٹھ گیا، میں ادب سے قبلے کی طرف منہ کر بیٹھ گیا، پھر ارشاد ہوا سورہ بقرہ پڑھ، میں نے خلوص و عقیدت سے پوری سورت پڑھی۔ تب فرمایا 60 بار کلمہ سبحان اللہ کہو، میں نے اس کی بھی تعمیل کی۔ ان مدارج کے بعد حضرت مرشد نے قبلے کی طرف خود کھڑے ہوئے اور میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا میں تجھے خدا تک پہنچا دیا۔ ان جملہ امور کے بعد، ان سارے کاموں کے بعد حضرت پیر و مرشد نے، حضرت عثمان ہارونی نے ایک خاص وضع کی ترکی ٹوپی جو کلاہ 4 ترکی کہلاتی ہے میرے سر پر رکھی، اپنی خاص کملی مجھے اڑائی اور فرمایا میں فوراً بیٹھ گیا۔ آپ ارشاد فرمائے 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو، اس کی بھی میں نے ختم کر لیا۔ تو فرمایا ہمارے مشائخ کے طبقات میں بس یہی ایک شب و روز کا مجاہدہ ہے، لہذا جاؤ اور کامل ایک شب و روز مجاہدہ کرو۔ اس حکم کے میں نے پورا دن رات مجاہدہ کیا، بس نماز و اطاعت میں بسر کی۔ دوسرے دن حاضر ہو کر روئے نیاز جو ہے زمین پر رکھا تو ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ پھر ارشاد ہوا اوپر دیکھو، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، اور تو فرمایا کہاں تک دیکھتے ہو؟ عرض کیا عرش معلیٰ تک۔ تب فرمایا نیچے دیکھو، میں نے زمین کی طرف نظریں جھکائی، پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تحت الثری، زمین کے نچلے خانوں تک دیکھ رہا ہوں۔ پھر حکم فرمایا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ جب اس کی حکم کی تعمیل کی تو ارشاد فرمایا آسمان کی طرف دیکھو اور بتاؤ کہ کیا ہاں تک نظر جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا حجاب عظمت تک پہنچ گیا ہوں۔ اب فرمایا آنکھیں نیچے، آنکھیں بند کرو، میں نے آنکھیں بند کر لی۔ ارشاد فرمایا اب کھولو، میں نے کھولی۔ تب حضرت نے اپنی دونوں انگلیاں میری نظر کے سامنے کی اور پوچھا کیا دیکھتے ہو؟ فرمایا کہ 18,000 عالم آپ کی 2 انگلیوں میں دیکھ رہا ہوں، 18,000 غیب کے عالم۔ جب میری زبان سے کلمہ سنا تو ارشاد فرمایا جاؤ بس تمہارا کام ہو گیا ہے۔ پھر ایک اینٹ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اسے اٹھاؤ، میں نے اٹھایا، اس کے نیچے سے کچھ دینار نکلے، فرمایا لے جاؤ درویشوں میں صدقہ و خیرات کرو۔ چنانچہ میں نے یہی کیا۔ انیس الارواح ملفوظات حضرت خواجہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2۔ یہ ہے حضور سیدنا غریب نواز کے سلوک کے طے کرنے کا طریقہ کار۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے پاس جتنے خلفاء بنتے ہیں، خلیفہ بنتے ہیں، کیا وہ سورہ اخلاص بھی صحیح تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ کیا انہیں سورہ بقرہ یاد ہے؟ معزز سامعین کرام، ہمارے اکابرین کا طریقہ کار یہ تھا، پہلے علم سکھاتے، شریعت کی طرف لے جاتے، اس کے بعد طریقت کے سفروں کا آغاز فرماتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین ذریعہ کسی کے سلوک طے کرنے کا وہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم ہے۔ حقیقت مراقبہ حقیقت قرآن اگر کوئی حاصل کر لے گا، ہر لفظ اور ہر حرف کے اندر اللہ کی تجلیات ہے، ان تجلیات کے ذریعے سے وہ اپنے سلوک کو مکمل طے کر سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ نے اپنے پیر و مرشد نے ولایت اور روحانی مقام و مرتبہ عطا فرما دیا تو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حج کے بعد حضرت خواجہ صاحب کو سند قبولیت عطا ہوئی۔ اس واقعے کے بعد پیر و مرشد نے فرمایا اب میرا کام مکمل ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد بغداد میں آپ حضرت عثمان ہارونی نے آپ کو اپنا نائب اور جانشین بنا دیا۔ اس ضمن میں خود آپ فرماتے ہیں، کون؟ پیر و مرشد نے یوں اظہار خیال فرمایا معین الدین محبوب خدا ہے اور مجھے اس کی خلافت پر ناز ہے۔ کون؟ پیر فرما رہے ہیں یہ محبوب خدا ہے اور ان کی خلافت پر مجھے ناز ہے، یعنی پیر و مرشد کو ناز جس پر ہو تو آپ اندازہ لگائیے اس کا عالم کیا ہوگا۔ معزز سامعین کرام، آپ نے حضرت خواجہ غریب نواز کی ہندوستان تشریف آوری ہوتی ہے۔ بغداد کے بعد جب اصفہان پہنچے تو وہاں پر آپ نے حضرت بختیار کاکی علیہ الرحمہ نے جب سنا آپ کے بارے میں تو آئے، آ کر گرویدہ ہو گئے اور آپ کے ساتھ جڑ گئے۔ اور اس کے بعد جب آپ ایک روز حرم شریف کے اندر بیٹھے ہوئے تو غیب سے آواز آئی، اے معین الدین، ہم تجھ سے خوش ہوئے، تجھے بخش دیا، جو کچھ چاہے مانگ تاکہ عطا کر دوں۔ حضرت خواجہ صاحب نے یہ ندا سنی تو بے حد خوش ہوئے اور بارگاہ الہی میں سجدہ شکر ادا کیا اور عاجزی سے عرض کیا کہ خداوند قدوس
معین الدین کے مریدوں کو بخش دے۔ آواز آئی کہ اے معین الدین تو ہماری ملک ہے، جو تیرا مرید ہے وہ تیرے سلسلے میں مرید ہے، میں انہیں ضرور بخش دوں گا۔ معزز سامعین کرام، آپ نے مزید کچھ دن قیام فرمایا، حج کیا، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ یہاں آپ شب و روز ریاضت، عبادت، ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے، یہاں تک کہ ایک دن حبیب داور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بشارتیں عطا فرمائی۔ کیا فرمایا؟ کہ فرمایا اے معین الدین تو میرے دین کا معین ہے، میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی ہے، وہاں کفر کی ظلمتیں پھیلی ہوئی ہے، جاؤ اور جا کر کے وہاں پر اب اجمیر جا، تیرے وجود سے کفر کا خاتمہ ہوگا اور اسلام کا نور پھیلے گا۔ لہٰذا حبیب سیر الاخطاب میں لکھا ہے، آپ نے اس کے بعد پلٹ کر کے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور بشارت پر آپ پلٹ کر کے واپس تشریف لائے اور ہندوستان کو اپنے نور سے روشن فرمایا۔ ایسا روشن فرمایا کہ آج 800 سال کا عرصہ گزر چکا، اس کے باوجود بھی آپ کے نور سے، آپ کی نور محمدی کا جو فیض پہنچایا ہے وہ فیض سے آج بھی جگمگا رہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ 587 میں اجمیر تشریف لائے، جہاں پہلے ہی دن آپ نے ایسی مؤثر تبلیغ کی حسن اخلاق کے ذریعے سے، اعلیٰ سیرت اور باطل شکن کردہ کرامتوں سے، کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اہل اجمیر نے جب اس بوریا نشین فقیر کو دیکھا تو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ جوق در جوق لوگ قبول کرتے جا رہے ہیں، کفر چھوڑ کر ایمان کی وادیوں میں آتے جا رہے ہیں، ظلمات سے نکل کر نور کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ نے ہندوستان میں تقریباً 45 سال تک 45 ایئرز تک آپ نے تبلیغ فرمائی۔ آپ کی کوششوں سے ہندوستان میں جہاں کفر و شرک کا بول بالا تھا اس کا خاتمہ ہوا، اور آج بھی اگر کوئی ہندوستان میں مسلمان ہے تو صدقہ ہے حضور غریب نواز کا، کوئی مانے یا نہ مانے مگر وہ صدقہ ہے حضور غریب نواز کا۔ آپ نے ایک آخری ایام میں ایک مجلس میں جب کہ اہل اللہ کا مجموعہ رہا کرتا، آپ نے فرمایا اللہ والے سورج کی طرح ہیں، ان کا نور تمام کائنات پر نظر رکھتا ہے اور انہی کی ضیاء پاشیوں سے ہستی کا ذرہ ذرہ جگمگاتا ہے۔ اس زمین میں مجھے جو پہنچایا گیا ہے تو اس کا سبب یہی ہے کہ یہیں میری قبر بنے گی اور چند روز اور باقی ہیں، پھر سفر کی طرف آگے بڑھوں گا۔ دلیل العارفین صفحہ 58 پر فرماتے ہیں عطائے رسول حضور غریب نواز جس روز اس دار فانی سے بقا کی طرف سفر فرمانا چاہتے تھے، 6 رجب المرجب 633 633 16 مارچ 1236 عیسوی بروز پیر کی رات تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے حجر مبارکہ میں تشریف لے گئے، خادموں کو ہدایت دی کہ یہاں کوئی نہیں آنی چاہیے۔ جو خادم دروازے پر موجود تھے ساری رات وجد کے عالم میں پیر پٹکنے کی آوازیں سنتے رہے۔ رات کے آخر پہر میں یہ آواز آنا بند ہو گئی۔ صبح صادق جب نماز فجر کے لیے دستک دی تو دروازہ نہ کھلا، چنانچہ جب خادموں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضور غریب نواز اپنے مالک حقیقی سے ملنے کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں، اور آپ کے خلفاء مریدین فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا عالم ارواح میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا مشکل کشا ہے، اور اپنے اولیاء کرام کے جھرمٹ ملائکہ کے جھرمٹ کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ پوچھا کہ آپ کدھر تشریف لائے ہیں؟ فرمانے لگے کہ آج معین الدین کے وصال کا دن ہے، وصال قرب خداوندی کا، دار فانی کو چھوڑ کر وصال حق کی طرف جانا ہے، تو ان کے استقبال کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پھر جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی پیشانی پر غیب سے لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے جو اللہ کی راہ میں محبت میں مارا گیا۔ معزز سامعین کرام، اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا؟ اللہ جب آواز دے دے یہ میرا حبیب ہے تو اور کیا رہ جاتا ہے؟ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ میرا حبیب جو اللہ کی راہ میں مارا گیا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ فخر الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمٰن نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کا جسم مبارک اسی حجرے میں دفن کیا گیا جہاں آپ قیام فرمایا کرتے۔ آپ کی پہلی اولاد ازواج کا بھی ذکر کر کر اپنی گفتگو ختم کروں۔ حضرت آپ کو دین کی تبلیغ اور اشاعت کی مصروفیات کے باعث ازدواجی زندگی کے لیے وقت نہ مل سکا۔ ایک مرتبہ آپ کو خواب میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ نے فرمایا معین الدین تو ہمارے دین کا معین ہے، پھر تو ہماری سنتوں میں سے ایک سنت چھوڑ بھی رہے ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد آپ کو فکر دامن گیر ہوئی تو آپ نے پہلا نکاح 590 سن ہجری میں، یعنی آپ کی جو وفات مبارکہ 633 میں ہے، 590 سن ہجری میں آپ نے بی بی امت اللہ سے پہلا نکاح فرمایا۔ دوسرا نکاح 620 میں آپ نے سید وجی الدین مشہدی کی دختر نیک اختر بی بی عصمت اللہ سے دوسرا نکاح فرمایا۔ آپ کی اولاد و امجاد حضرت خواجہ صاحب کی اولاد میں 3 لڑکے، خواجہ فخر الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، آپ کی وفات
661 सन हिजरी 661 में हुई। हज़रत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन अबू सईद, तीसरे हज़रत ख्वाजा हुसामुद्दीन जो बचपन में अब्दालों के ज़ुमरे में शामिल होकर गायब हो गए थे, और आपकी एक दुख्तर मुबारका भी थी जिनका इसमें गिरामी बीबी जमाल रज़ी अल्लाह अन्हा व रहिमहुल्लाह बतलाया जाता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हुज़ूर गरीब नवाज़ की ये ज़िंदगी का एक मुख्तसर सा खाका आपके सामने पेश करने की सादत हासिल की गई। चूँकि आपकी करामात तो बेहिसाब है, इतनी करामात है जिसका आप जिक्र करने बैठेंगे तो अपनी गुफ्तगू कम पड़ जाएगी, मगर आपका तज़किरा बाकी रह जाएगा हर लम्हा। और अल्लाह ने ऐसी ऐसी करामात अता फरमाई जिसका हम तसव्वुर और गुमान भी नहीं कर सकते। कभी अना सागर एक कशकोल में आ जा रहा है, कभी जोगी को आपकी नाले ने पाक जाकर मार कर ले आ रही है, ऐसी बेशुमार करामात। कोई एक आकर अपने पहलू में खंजर छुपाए हुए लाया इस इरादे से कि आपको नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक शहीद करने के इरादे से आया। वो आया और आकर बैठ गया, अभी कुछ कर नहीं रहा है, खामोश बैठा हुआ है। आपने आने के बाद पूछा कि नमाज पढ़ ली? अभी भी बैठा हुआ है, अभी जाने की तैयारी नहीं कर रहा है। आपने फरमाया कि बाबा, जब वो बहुत देर हो गई, वो अपने मकसद की तरफ नहीं आ रहा है। आपने पूछा कि क्या, किस लिए आए हो? नहीं हज़रत, आपसे नियाज हासिल करने आया। आपने फरमाया बाबा, जो मकसद के लिए आए हैं वो मकसद पूरा कर लो। उसने कहा नहीं, कोई और मकसद नहीं, यही मकसद था, आपसे नियाज हासिल करना। आपने फरमाया नहीं, तुमने वो फलां जगह पर बैठ कर के जो प्लानिंग की थी उसका क्या, तुम्हारे बगल में रहने वाला खंजर का क्या? जब उसने सुना कि आपके कदमों में गिर पड़ा, ताइब हो गया और आपका मोतक़िद व मुरीद हो गया। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हुज़ूर गरीब नवाज़ की करामात बेशुमार है, आपका मकाम व मर्तबा बुलंद व बाला है, अल्लाह ने बुलंद फरमाया है। लिहाजा अब अगर कोई परेशान हो कि भाई क्यों बुलंद है, कैसा बुलंद है, हिंदुस्तान में अगर कोई शख्सियत सुबह क़ियामत तक भी होगी तो वो शख्सियत हुज़ूर गरीब नवाज़ है, जो सुल्तानुल औलिया है। हिंदुस्तान में सारे औलिया के सरदार का नाम हुज़ूर गरीब नवाज़ है और आप ही के ज़रिए से दीन फैला है। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े आलिम बने, उलमा बने, सूफिया बने, बुज़ुर्ग बने, सबको मिला है सदका हुज़ूर गरीब नवाज़ का। चाहे कोई हो, दाव माने या ना माने, कुछ नहीं होगा, मगर हकीकत तो यही है कि अल्लाह ताला हमें हुज़ूर गरीब नवाज़ के फैज़ान से मालामाल फरमाए और आपकी तालीमात पर अमल पैरा हमारे लिए आसान बना दे, और आपके उसवे पर अमल पैरा होना हमारे लिए और आसान बना दे, ताकि हम आपके ज़रिए से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सके। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।